السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے کے فرض کرنے کا مقصد تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ یعنی روزے کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ تقوی کا حصول ہے، تقوی کا، اللہ کا ڈر کا حصول ہے، کیونکہ روزہ اور تقوی کا بہت بڑا تعلق اور جوڑ بنتا ہے۔ تقوی، انسان اس وقت تقوی میں ہوتا ہے جب وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو تو اس کے دل میں اس کو جھجک ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ گناہ ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو دیکھیے تقوی کس طرح اختیار کرنا ہے، روزہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ روزے کا اجر بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور روزہ اللہ کے لیے انسان رکھتا ہے۔ تو اسی کو تقوی کہتے ہیں کہ انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، دکھلاوے، ریاکاری، شہرت، نمود، نمائش، اس کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان اپنا روزہ رکھتا ہے، اور یہ اس کے دل اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان چھپ بھی سکتا ہے، چھپ کے کھا بھی سکتا ہے، کسی جگہ ایسی خلوت میں جا کے کچھ غلط کام بھی کر سکتا ہے، تو یہ اس کے تقوی کے منافی تھی، لیکن وہ اللہ کے خوف کو اختیار کرتے ہوئے، اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے انسان ڈر جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان میں اور اس روزہ میں، فرضیت میں، تقوی کا اصل حصول، اس کا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے اللہ سے ڈرنے کے لیے، اور زبان کی بندی کرتا ہے غلط باتوں سے، لغویات سے، فضولیات سے، بیہودہ گوئی سے، یاوہ گوئی سے، قسم قسم کے گانے بجانے سے، موسیقی سے، زبان درازی سے، گالم گلوچ سے، غیبت سے، چغلیوں سے، الزام تراشیوں سے، بہتان سے، فتنہ اندوزی سے انسان اجتناب کرتا ہے، زبان کو کنٹرول کرتا ہے۔ صرف ایک روزہ کے درمیان بھی انسان اس لیے کرتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اگر یہی کام ساری باقی 11 مہینوں میں کرے تو یہ انسان اللہ کے ہاں ہمیشہ تقوی رکھنے والا ہے۔ یہ تو صرف ایک مہینہ انسان کو سمجھانے اور ٹریننگ دینے کے لیے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا ہے، یا اس کو مہمان کو بھیجا ہے، اور اس مہینے کو پانے والے انسان خوش نصیب ہے۔ سلف سے یہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ 6 ماہ پہلے اس مہینے کی تیاری کرتے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے صحابہ کو اس کی خوشخبریاں سناتے، اور اس مہینے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کا مرکز جو ہے وہ دل ہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، لوگوں تقوی یہاں ہے۔ 3 مرات نبی علیہ السلام تین بار فرمایا کہ تقوی یہاں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے مکرم، معزز، محترم، باعزت، با احترام، سب سے زیادہ جو ہے وہ انسان اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف، خشیت، ڈر، ہیبت رکھنے والا انسان، ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کا
اللہ کی جہنم کی وحشت کو اور اللہ کے عذاب کو اس کو ہر ٹائم وہ غور کرتا رہتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو گناہ گاروں کے لیے سزائیں ہیں، کفار کے لیے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ انسان تقوی اختیار کرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، تمہارے مال کی طرف اور تمہارے شکل کی طرف، خوبصورتی کی طرف، بن ٹھن کی طرف، دولت کی، دھن کی طرف، انسان کی بناوٹ کی طرف اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی اللہ کے ہاں اہمیت ہے، کس چیز کی اللہ کے ہاں قدر ہے، وہ قدر ہے تو فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العزت تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے، تقوی ہے کہ نہیں، خشیت ہے کہ نہیں، تمہارا دل شرک سے، بدعت سے، گناہوں سے، غلاظت سے، بدعات سے، رسومات سے، کینے سے، بغض حسد سے، گناہوں سے، ہر قسم کی خطاؤں سے پاک ہے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس ذات نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ لیبلوکم، تاکہ تمہیں وہ امتحان لے، آزمائش میں ڈالے، ابتلا کرے، امتحان میں ڈالے۔ ایکم احسن عملا، کون سا بندہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اور احسن عمل کرتا ہے۔ تو اچھا عمل کرنے کے لیے، بہتر عمل کرنے کے لیے، احسن عمل کرنے کے لیے ہمیں رسول اللہ کی سیرت، اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرنا اور اس کو دیکھنا ہوگا، اسی کے مطابق اپنی ساری زندگی مکمل کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اس مہینے میں اس کے تقوی کے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں، روزے کی فرضیت، ریاضت، اس کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی اہمیت، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔